اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جہاں جہاں تک فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست رمضان نشریات رمضان کا سما جنت ٹی وی کی اسکرین پر دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسے کہ الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک 17ویں افطار کی طرف ہم رواں دواں ہیں، اور الحمدللہ آج ہمیں 17 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، 17 روزے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ 17 دن گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، آتے رہے جاتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، اور ماشاءاللہ پذیرائی بھی ملتی رہی ہمیں الحمدللہ۔ بات دراصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ کرم کیا ہوا ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا کسی چیز سے بھی۔ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، پروردگار ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر وہ بہت بڑا پروردگار ہے۔ آج کا دن غزوہ بدر کے حوالے سے رکھا گیا ہے، جیسے کہ 17 رمضان المبارک یوم الفرقان، اس سے کیا مراد ہے؟ حق اور باطل میں فرق کا دن، یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کا دن۔ آج وہ دن ہے جس دن کفار مکہ کے منہ پہ تماچا پڑا تھا، آج وہ دن ہے جس دن ان کا تکبر ختم ہو گیا تھا، آج وہ دن ہے جس دن ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی، آج وہ دن ہے جس دن ان کا غرور ختم نیست نابود ہو گیا تھا، آج وہ دن ہے جس دن وہ الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے تھے، آج وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کی جیت ہو گئی تھی، آج وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہی رب ہے، وہی اس دنیا کا مالک ہے، وہی اس دنیا کا خالق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج وہی دن ہے جس دن کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آج کے دن مسلمانوں کی جیت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، اگر نہیں ہوتی جیت تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی جیت بھی ہو گئی، اور ان کو نیست نابود بھی کر دیا، ان کا تکبر بھی ختم ہو گیا، ان کا غرور بھی ختم ہو گیا، اور آج ہم یہاں سکون سے اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ پالن ہار ہے، اس کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، وہ اس دنیا کا مالک ہے، وہ اس دنیا کا خالق ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے کہ غزوہ بدر میں کیا کیا ہوا تھا، کس طرح مدد آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سب آج ہم گفتگو کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں، آج کے دن جیسے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن کے وصال کا دن بھی ہے، مگر ہم نے وہ کل اس پہ بات ہو گئی تھی، اسی لیے ہم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کل گفتگو کی تھی، اور آج ہم جو گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے، اور غزوہ بدر کا واقعہ تو ایسا ہے کہ ہم اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے بیٹھ جائیں تو میں کہتا ہوں وہ 2 سے 3 دن بھی کم ہے اس کے لیے۔ وہاں جو اللہ کے جو کرشمے ہوئے تھے، کمالات جو اللہ تعالیٰ کے ہوئے تھے، وہاں بہت بڑے بڑے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے کمالات ہیں۔ آج کے موقع پر ہم نے علامہ صاحب کو بھی مدعو کیا ہے، اور یاد رکھیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ پورا بھی کرتا ہے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, وعدہ پورا ہوگا, وہ کرتا ہے, مگر جو ہمارا حق ہے, جو ہمیں کرنا ہے, وہ ہے عبادت, وہ ہے نماز, وہ ہے قرآن. ہمیں نماز پڑھنی ہے, ہمیں قرآن پڑھنا ہے. اگر ہم نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ تو پھر بھی وعدے پورے کرتا ہے, مگر ایک وقت ایسا آتا ہے پھر آزمائش میں بھی آ جاتے ہیں آپ. تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم آزمائش میں نہ آئیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے, 5 وقت نماز پڑھتے رہنی ہے. یہ کبھی نماز کبھی روک نہیں سکتے, مطلب چھوڑ نہیں سکتے ہم نماز. نماز ایک فرض عبادت ہے جسے ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج نہیں پڑھوں گا میں. نماز تو ہر وقت, چاہے آپ بیمار ہو, چاہے بہت ہی بیمار کیوں نہ ہو, نماز آپ کو پڑھنی ہے. آپ سفر میں ہو, نماز آپ کو پڑھنی ہے. چاہے آپ جس حالت میں بھی ہو, نماز آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جب اگر آپ بیمار ہیں تو آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز معاف نہیں ہے. جب نماز اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ معاف نہیں ہے, تو میرے بندو, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بزرگوں, نماز پڑھیں. یہ جو وبا کا جس سے ہم شکار ہو رہے ہیں, یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بندوں کو ہی قید کر دیا ہے رمضان سے پہلے, تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں, اس کی عبادت کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں. یہ وقت ایسا ہے کہ اگر ہم صرف قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. اور اب جب آپ پڑھنے شروع کریں تو آج آپ یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. قرآن کا سما بہت ہی خوبصورت بہترین سیگمنٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, جس سے اس نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عبداللہ. السلام علیکم, خوش آمدید. ماشاء اللہ عبداللہ بھائی کی ڈریسنگ بڑی اچھی ہوتی ہے روز, اور اچھے انسان ہیں. اور بس بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين. سبحان اللہ. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم
نمدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم سبحان اللہ. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سبحان اللہ. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم سبحان اللہ. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا تاکہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجنے والا بھیج سکیں. پھر اس کے بعد وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. ناظرین محترم، یہ آیت مبارکہ جنگ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی ہے. اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، تو 1000 فرشتے بھیجے. اور جس طریقے سے وہ نیس نابود انہیں قتل کر دیا گیا تھا وہ ایک کمال طریقہ تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی 1000 فرشتے
سوری 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور ان کی طرف جو تھے جو لشکر تھا وہ بھی کم و بیش 1000 سے زیادہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کا تو مطلب لشکر جو تم لوگ کے جو آدمی ہیں وہ تو بہت ہی کم ہے، وہ اتنے کم ہیں، اور ہمارے جتنے بندے ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ تم سے تو کیا تمہارے اللہ سے بھی ہم لڑائی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ. مگر اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، مالک ہے، وہ خالق ہے. انہیں کیا پتا، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ آج کے دن ہماری جیت ہو جائے گی. مگر ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ کیا کہ اس دن اس وقت 1000 فرشتے بھیجے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس وقت مدد پہنچی. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ خاتمہ ان لوگوں کا ہوا اور مسلمانوں کی جیت ہو گئی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تو ویسے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. یہاں پر بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ آج اس دنیا میں ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ وہی مدد کرنے والا ہے. وہ بہت بڑا غفور رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، مگر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر چلنا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس طریقے پر چلنا ہے ہمیں. اگر اس طریقے پر ہم چلیں گے تو ہم کبھی بھی کسی نقصان میں نہیں شکار ہوں گے، کسی نقصان کا بھی شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ رب وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلو، عمل کرو. وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. وہ ویسے بھی نہیں کرتا، وہ ویسے بھی نہیں کرتا. یہ تو ہم لوگوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اس کی سزا ہمیں مل رہی ہوتی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں وہ سزا ہے، یہ صرف سزا ہے، آزمائش ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے. ہم دنیا میں بہت آگے بڑھ رہے تھے، ہم اپنے رب کو یاد نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا اس لیے کہ اب تم اپنے پروردگار سے توبہ کرو. کیونکہ ہم بہت آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم بہت آگے بڑھ رہے تھے، ہم اپنے رب کو یاد نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے پروردگار کو یاد ہی نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو جتنا بھی ابھی وقت آیا ہوا ہے ہم پر، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے توبہ کریں. اور ہمیں امید ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وبا بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ حضور جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. یہ بس ایک پریشانی ہے. اس پریشانی میں، اس مشکل حالات میں ہمیں اللہ سے رجوع ہونا ہے. اور اگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت لوگوں ان کی مدد کری. وہ 313 تھے اور وہاں 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا. وہاں مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر اتنی مشکلات آئی بھی نہیں. ہم نے تو کبھی ہمیں تو جو اسلام ہے وہ سمجھے پلیٹ میں مل گیا ہے. کوئی ہم نے تو مشکلات کا سامنا نہیں کیا جو ہمارے صحابہ اکرام نے کیا ہے، جو ہمارے انبیاؤں نے کیا ہے مشکلات کا سامنا. ہمیں تو صرف پلیٹ میں سچ کر اسلام مل رہا ہے، اور ہم اسے بھی صحیح سے لے کر نہیں چل رہے. وہ چیز بھی ہم اس طریقوں پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے، تو ہمارا کیا فائدہ. خدا را ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اب سدھر جانا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اور جس دن ہم قرآن میں ہر دفعہ یہی بات کہتا ہوں کہ ایک ہے نماز، ایک ہے قرآن. یہ دو چیزیں پڑھنا شروع کر دیں آپ. نماز 5 وقت کی اور قرآن. روزانہ ایک رکوع بھی پڑھیں گے. جو لوگ نہیں پڑھتے روزانہ ایک رکوع سے بھی اسٹارٹ کریں گے
تو میں کہتا ہوں یہ جو دل ہے اس کے اندر جو گندا میل ہے سب ختم ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور ہمیں معاف کیجیے گا. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور اگلا سیگمنٹ جیسے کہ ہمارا ہوتا ہے تعلیم کا سما. مگر آج تعلیم کا سما میں نہیں کر رہے ہم, کیونکہ آج ہم غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور یہ جو تعلیم کا سما اور پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں اس کو ہم نے کمبائن کر دیا ہے, اور اب اس بات پر آج ہم گفتگو کریں گے. غزوہ بدر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے, اور جیسے کہ علامہ صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوبصورت انداز میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. علامہ صاحب سے سوالات بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد گفتگو چلتی رہے گی. عبداللہ بھائی سے یہاں پر عبداللہ بھائی کو اجازت دیں گے. اور اچھا یہ آپ پہلے اسٹینڈ ہٹا لیں, آواز جائیے. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسے مہمان ایک موجود ہیں جو کہ امام و خطیب جامع مسجد فیضان قطب مدینہ کے امام ہیں, خطیب ہیں. اور آپ نے جب ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا تو بہت خوشی ہوئی تھی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ حافظ ریحان عطاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. پہلے تو بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور ہمارے ایاز بھائی سے رابطہ ہوا کہ جنہوں نے یہاں پر بلا کر ہمیں کچھ بولنے کا شرف عطا کیا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں یہاں پر آنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم آمین. علامہ صاحب جیسے کہ آج ہے غزوہ بدر, اور غزوہ بدر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ ایک وہ جنگ تھی. اچھا ایک تو سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے, ایک تو غزوہ ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوتے, صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے وہ, تو اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس سے شرکت فرمائی ہوتی ہے. اور جس جنگ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی ہوتی اس کو غالباً مختلف ناموں سے بھی نوازا گیا ہے. اس کو کسوہ کے نام سے بھی نوازا گیا ہے, اس کو ایک اور نام سے بھی جو میرے ابھی فی الحال ذہن میں موجود نہیں ہے, لیکن اس کو کسوہ ضرور کہتے ہیں, لیکن غزوہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ہوتی. صحیح ہے. اچھا میں آپ کو وہ کتاب کہہ رہا تھا جو میری کتاب ہوتی نا, نہیں وہ میرے خیال سے یہاں نہیں. اچھا علامہ صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے ہیں, تو اس وقت کیا وہاں کے مسلمانوں کو اس بات کی خبر تھی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب 17 رمضان مبارک کی رات آتی ہے اور نبی کریم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر ایک جگہ ہے کہ جہاں پر چفرا ڈال کر
اللہ तबारक व ताला के हुजूर महव इबादत थे, इबादत के अंदर मशगूल थे। आज भी वो जगह मौजूद है, उसे मस्जिद अरीश के नाम से पहचाना जाता है। अरीश कहते हैं छपरे को, और वो जगह आज भी आलीशान मस्जिद तामीर है। अल्लाह करीम हमें वो जगह देखना नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पूरी रात इबादत में मशगूल रहे, अगर पूरी रात जागते रहे तो क्या होगा? सुबह जंग करनी है, सुबह जंग में शिरकत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पूरी रात सो जाते हैं तो फिर क्या है? कुफ्फार हम पर हमला कर देंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि आप सारे सो जाओ, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत में गुजार कर तुम्हारा पहरा देता रहूंगा। पूरी रात इबादत में लगे रहे, बिल आखिर अबू बकर सिद्दीक आपका पहरा देते रहे, प्यारे आका सजदे में रहते रहे, और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सजदे से उठाया और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो को ये खुशखबरी सुनाई कि अब शिरू बिन नास, अब शिर अबा बकर बिन नास के अबू बकर लोगों को खुशखबरी सुना दो। क्यों? आतानी अल्लाह, आतानिया नसरुल्लाह, कि हमारे पास अल्लाह की मदद नाजिल हो चुकी, यानी अब अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर मदद का दरवाजा खोल दिया है और अब गैबी मदद होगी। और ये सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान को बता भी दिया था कि हम अगरचे तादाद में थोड़े हैं लेकिन हमारा ईमानी जज्बा बड़ा मजबूत है, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। जिस तरीके से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक शेर के अंदर बयान फरमाते हैं ना कि फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, तेरी नुसरत को उतर सकते हैं फरिश्ते कतार दर कतार आज भी। यानी अगर ऐसा ईमानी जज्बा हो, ऐसी कुव्वत हो, ऐसा रब से लो हो, ऐसी लगाव हो और फिर ऐसा ईमान हो तो फिर आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद को फरिश्ते नाजिल फरमा सकता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अल्लामा साहब, एक वो उसमें वाकया भी है कि जब वो दो बच्चे जिन्होंने अबू जहल से लड़ाई की थी, सबसे पहले वार किया था, उनके हवाले से भी कुछ थोड़ा सा बताएं। क्या ही खूबसूरत ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाकया है। उनका नाम भी इनको नाज़रीन को बता दे। तो पहले एक तो माज मेरे ख्याल से था जी, हज़रत माज, और एक का नाम माज था, एक का नाम मुअव्वज़ था। अच्छा, मुअव्वज़। अब पहले जंगो जिदाल होता था अब ये इस्लाम की पहली अजीम ये अल्लाह तबारक व ताला ने फतह नसीब फरमाई और ये पहला ही मारका था कि जिसमें ऐसा सिलसिला पेश आया था। सफ़े बनी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, हज़रत सैयदना माज और हज़रत सैयदना मुअव्वज़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहते हैं कि ए चचा जान बताइए अबू जहल कहाँ है। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं उन बच्चों से कि बेटा तुम्हें अबू जहल से क्या काम? अरे वो तो बड़ा कुफार का सिपे सालार है, वो तो अपने आप को बड़ा जांबाज सिपाही कहता है, अरे तुम क्या उसका मुकाबला करोगे? अब देखिए ईमानी जज्बा उन बच्चों का। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हो को वो दोनों नन्हे मुन्ने शहजादे यक बारगी ये इरशाद कहते हैं अगरचे हम उम्र में छोटे हैं लेकिन सुना है कि वो प्यारे आका को गालियां देता है, आज हम उसको वासिले जहन्नम कर देंगे। अगर हम उसको मार नहीं सकते तो प्यारे आका पर कुर्बान तो हो सकते हैं। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ से वैसे इशारा करते हैं कि देखो वो अभी इशारा करना था, वो दोनों नन्हे मुन्ने शहजादे बिल्कुल बिजली की स्पीड की तरह पहुंचे और वहां पहुंचकर एक ने अबू जहल की टांग को काट दिया, दूसरे ने अबू जहल के सर को तन से जुदा कर दिया और फिर प्यारे आका की बारगाह में आते हैं दोनों नन्हे मुन्ने शहजादे। एक कहता है माज या रसूल अल्लाह मैंने अबू जहल को वासिले जहन्नम कर दिया, दूसरा अपनी तलवार दिखाकर कहता है या रसूलल्लाह देखिए इस पर भी खून के कतरे लगे हैं। नहीं मैंने अबू जहल जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था उसको वासिले जहन्नम कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया और फरमाया कि जाओ बेटा तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम दोनों ने इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन अबू जहल को वासिले जहन्नम कर दिया। अब जरा गौर करें हमारे एहसन भाई कि ये इतना बड़ा कुफार का सिपह सालार
ابو جہل کہ جس کے حکم پر سب کچھ چلا کرتا تھا, اتنی اکڑ, اتنا تکبر, لیکن ہوا کیا آخری انجام؟ ننھے منھے شہزادوں نے ان کو واصل جہنم کر دیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر نسبت ہو جائے نا, میں بہت بڑا جملہ کہ اگر نسبت ہو جائے نا تو پھر ننھے منھے بھی بڑے باکمال کر دیتے ہیں, اور اگر جو پیارے آقا کا غدار ہو جائے تو بڑا سپہ سالار ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. بے شک, بے شک, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, جیسے کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, میں نام صحیح لے رہا ہوں, جو ان کے چچا, جو ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے, جو حضرت معاذ, جب معاذ نے جب پوچھا کہ چچا جان یہ کون ہے, تو انہوں نے کیا وہ, کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ ایک ساتھ ایک دائیں ہاتھ پہ معاذ کھڑے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ پہ معوذ کھڑے ہوئے تھے, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ دونوں تو بچے ہیں اور یہ پتہ نہیں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو وہ ان کی ایک جو ان کے اندر جو ڈر تھا. پھر اس کے بعد وہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کے سامنے ان کے بھائی بھی تھے, کچھ ایسے رشتہ دار بھی تھے, ان کا بھائی بھی تھا سامنے کفار کی طرف سے, بیٹا تھا, بھائی تھا, مطلب ایسا کچھ بھی ہے؟ دیکھیں, اولاً تو اگر مسلمان ہو ایک طرف اور دوسری طرف کفار ہو تو سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے. پھر نہ کوئی بھائی دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی باپ دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی بیٹا دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر جوش ایمانی ہو تو پھر اگرچہ کفار میں بھائی بھی آ جائے سامنے, اس کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد محترم جب ایمان لے کر آ گئے, ابو بکر صدیق ان کی گودی میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اب ابو بکر صدیق کے والد محترم کہتے ہیں, بیٹا فلاں جنگ کے اندر تو میری تلوار کے نیچے آیا تھا, لیکن میری پدر والی جو شفقت ہے نا, اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں تجھ پر تلوار چلاؤں. لیکن ابو بکر کے عشق کا تقاضا دیکھیے گا, قربان جائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابا جان, آپ نے تو بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیا, لیکن اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں ذرا بھی دیر نہ کرتا, کیونکہ میری وہاں پر یہ نظر نہیں ہوتی کہ تم میرے باپ ہو, بلکہ میری نظر وہاں ہوتی کہ تم میرے آقا کے گستاخ ہو. سب سے بڑھ کر اگر جو رشتہ ہے تو وہ رشتہ ہے ایمانی ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اگر ایمان ہے تو باپ بھی اعلیٰ درجے کا ہمارے دلوں کے اندر رکھتا ہے, لیکن اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ایسا ہی غزوہ بدر کے اندر بھی ہوا کہ کتنے ہی رشتہ دار انصاری وہاں پر کفار کے اندر تھے, لیکن اپنے اپنے بھائیوں نے, رشتہ داروں نے یہ نہ دیکھا کہ یار یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, یہ میرے تایا کا بیٹا ہے. نہیں, پیارے آقا سے رشتہ نہیں تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا. پھر ان کو واصل جہنم کر دیا. اچھا, اس میں مہاجرین کتنے کی تعداد کتنی تھی؟ مہاجرین کی تعداد جو کل اصحاب بدر کے اندر روایتیں ملتی ہیں وہ مختلف ملتی ہیں کہ 313 کی بھی ملتی ہے, 315 کی بھی ملتی ہے, 319 کی بھی ملتی ہے. اور میرے ذہن میں ابھی مہاجرین صحابی کی جو تعداد ہے وہ ذہن سے نکل گئی غالباً, لیکن مکمل جو تعداد ہے وہ 313 بھی ملتی ہے, 315 بھی ملتی ہے, 319 بھی ملتی ہے. اچھا, یہ ساری تعداد ملا کر ہے کہ جس کے اندر بوڑھے بھی تھے, جس کے اندر بیمار بھی تھے, جس کے اندر بچے بھی تھے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے. اچھا, ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ علامہ صاحب وہاں پر جب مکے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمیں چلے جانا چاہیے تاکہ وہ مکی کی طرف آئیں, اس سے پہلے ہمیں ان کا راستہ روک دینا چاہیے. تو آپ اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. جب یہ کفار کا لشکر آ رہا تھا, مکی کی طرف آ رہا تھا, تو اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آنے سے پہلے ہی ان کو مطلب آنے نہیں دیا تھا. تو اس پہ بھی تھوڑی سی اگر گفتگو ہو جائے کہ کہاں پر وہ مطلب کہ کس جگہ پہ مطلب کہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی, کس جگہ پہ ان کی تکرار ہوئی تھی, مطلب کہ آپس میں ملے تھے. لیکن یہ جو مورخین نے تاریخیں لکھی ہیں وہ تھوڑے سے الفاظ مختلف مل جاتے ہیں. جی جی بے شک. جو یہ غزوہ بدر ہے یہ کم و پیش مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے 80 میل کے فاصلے پر ہے. مکۃ المکرمہ سے وہ کفار نکلے اور پہلے ہی انہوں نے جنگ بدر جہاں پر یہ واقعہ روح پذیر ہوا وہاں پر جا کر انہوں نے اونچی اونچی ٹیلوں پر پڑاؤ کر لیا, لیکن ابھی
ابھی بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نہیں نکلے تھے، لیکن کفار کی طرف سے جوک در جوک ورغلایا جاتا کہ اسلام، مسلمان، صحابہ کرام ڈر گئے ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اشیر بالناس، اس وقت ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ اب فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، کہ مجھے رائے دو کہ میں کیا کروں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ اس جان کے اندر ایک سانس کا ذرہ بھی باقی ہے جب تک میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہم قوم فرعون میں سے نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب کو تھوڑی سی آزمائش آئی تو ان کی قوم پیچھے ہٹ گئی، بلکہ میں وہ ایک شعر کہوں گا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ کٹ جائے یا مر جائے پرواہ نہیں کرتے۔ اب سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے جب نکلتے ہیں نا تو وہاں کے کفار ایک تعان و تشنیع کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح مسلمانوں کو کہ اتنی سی تھوڑی سی تعداد ہے اور سپر پاور سے لڑنے جا رہا ہے۔ ارے وہ سپر پاور کہ جس کے پاس ہزاروں اونٹ ہیں، جس کے پاس انٹرنیشنل اسلحہ اس دور کا موجود ہے، جس کے پاس افرادی قوت ہے، اور مسلمانوں کو دیکھا جائے تو اتنے تھوڑے سے کہ جس کے اندر بوڑھے بھی ہیں، جس کے اندر بیمار بھی ہیں، جس کے اندر بچے بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک جو یہ لشکر تھا وہ یہ ہمیں عکاسی کر رہا تھا کہ ہمیں نہ تیغا ہے خنجر پر، نہ ہمیں تیغا ہے اسلحے پر، ارے ہمیں تو بھروسہ ہے تو بس اپنے سادی کملی والے محمد پر کہ پیارے آقا ہمارے ساتھ ہیں تو جہاں ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر یہ قافلہ چلتے 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 بدر کے مقام پر پہنچتا ہے، لیکن جب بدر پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار وہاں پر پہلے ہی اونچلی سطح پر ٹیلے پر اپنا پڑاؤ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ریتلی زمین پر وہاں پر خیمہ لگانے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اب سمجھ تو یہ آ رہا ہوتا ہے، ظاہر تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ریتلی زمین ہے، جو کفار نے سوچا تھا کہ ان کے جو اونٹوں کی ٹاپیں ہیں، ان کے اونٹوں کے جو کھر ہیں وہ زمین میں دھس جائیں گے اور وہ یہاں پر نہیں چل پائیں گے اور شکست کا پہلا حصہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ 17 رمضان کی رات تھی، موسلا دھار بارش آتی ہے، بارش جب نازل ہوتی ہے تو وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ کیچڑ بن جاتی ہے، جب کیچڑ بن جاتی ہے تو وہ جم جاتی ہے، اور جو اوپری سطح پر کفار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو ٹیلے ہوتے ہیں، جب ان پر پانی پڑتا ہے تو ان کی سواریاں، ان کے افراد پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اور مسلمانوں کو فتح کا پہلا حصہ نصیب ہوا۔ ایک صحابی رسول یہاں پر بہت ہی کمال کی بات کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورہ میں دوں، اگرچہ عاجز سا ہوں، اگرچہ ناقص سا ہوں، ایک کنواں وہاں پر موجود ہے جہاں سے سارا پانی سپلائی ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر قبضہ کر لیں گے، پانی بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے کیونکہ کفار تک پانی نہیں پہنچے گا، خود ہی نڈھال ہو جائیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ مشورہ تو اچھا دیتے ہو، چلو چلتے ہیں اس کنویں کے پاس، اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پڑاؤ کر لیتے ہیں، لیکن پانی بند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں، تیرا مشورہ تو قبول کیا گیا، ہم نے یہاں پر پڑاؤ تو کر لیا، لیکن میں ساقی کوثر ہوں، ارے میں تو بانٹنے والا بن کر آیا ہوں، کسی پر میں پانی کو بند کیسے کر سکتا ہوں؟ وہاں پر پڑاؤ تو کیا لیکن پانی بند نہیں کیا۔ پھر یہ واقعہ آگے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ہی واقعے کو یوم فرقان سے بھی تعبیر کیا، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں وضاحت فرمائی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یوم التقى الجمعان کے نام سے بھی موسوم کیا۔ اسی طریقے سے اس کو بدر الکبریٰ بھی کہا گیا، اسی طریقے سے بدر العظمیٰ بھی کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی مدد پر صریح آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تم پر، یعنی یہاں پر ان صحابہ کی
طرف ضمیر جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدد نازل کی وانتم اذلہ. یہاں پر اذلہ ذلیل و رسوا سے نکلا ہے، لیکن یہ عشق کا تقاضا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو ذلیل و رسوا کہا جائے تو پھر میرے امام کا قلم اٹھتا ہے. اور کیا ہی عشق سے بھرپور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بدر کے مقام پر مدد فرمائی وانتم اذلہ، اس حال میں کہ وہ بے سر و سامان تھے. یعنی پھر اس کی تشریح جو تفسیر جلالین کے اندر کی گئی ہے کہ یعنی انتم اذلہ کے آگے ای باقل العدد والصلاح، کہ وہ بے سر و سامان کیسے تھے کہ تعداد کے لحاظ سے قلیل تھے، تعداد کے لحاظ سے کم تھے، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا. اسلحے کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں، جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس دین کی سپر پاور سے، لیکن کیا ہے 2 گھوڑے ہیں بس، کچھ زرائیں ہیں، کچھ تلواریں ہیں، ان پر بھی دھار نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہے تو کوئی خراب ہے، اور صرف 70 اونٹ ہیں. اور پھر اسی قافلے کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ بدر میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد نازل ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی وہ آیت مبارکہ پڑھی کہ آلاف من الملائکۃ مردفین. اسی سے آگے جائیں تو آیا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر آگے جائیں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. یعنی 3 قول ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد غیبی طور پر فرشتوں کی صورت میں کی، 1000 فرشتوں کی صورت میں یا 3000 فرشتوں کی صورت میں یا 5000 فرشتوں کی صورت میں. ارے یہ مدد تو تھی، لیکن کمال در کمال جب اس کا اختتام ہوا نا، جب 2 دن گزر جاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رب جبریل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اے جبریل، جا کے پیارے آقا سے پوچھو کہ راضی ہو گئے ہو یا نہیں ہو. اتنی بڑی فتح سے ہم کنار کیا، لیکن کیا فرمایا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر تو آؤ کہ راضی ہو گئے یا نہیں ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بڑی فتح سے ہم کنار فرمایا. ایک بات اور میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب وہ مقام عریش پر سجدہ ریز دے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں بس ایک ہی دعا بار بار تکرار کر رہے تھے کہ اللہم یا ربی ان تہلک ھذا الاصحاب لما تعبد الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر آج کے دن مسلمانوں کو شکست اگر مل گئی تو یاد رکھ جو ساری جمع پونجی ہے نا وہ 313 صحاب ہے. آج کے بعد کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. ذرا سوچیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا کہ یار میں نے اتنی محنت سے اتنا باغ جمع کیا ہے، نہیں، بلکہ مسلمانوں کی اس نسل کو چلانے کے لیے کہ اگر اس دن شکست ہو جاتی، مسلمانوں کو قیدی بنا لیا جاتا، مسلمان پسماندہ ہو جاتے، مسلمانوں کو نچلی نگاہوں سے دیکھا جاتا، جو کفار اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کا غرور و تکبر بالکل خم ہو کر رہ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی منہ کی کھانی پڑی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تکبر کو زمین کے اندر ملا دیا کہ تم کتنا تکبر کرتے تھے، تم کتنا فخر کرتے تھے. جیسا کہ آج کل کا بھی دور چل رہا ہے نا، ذرا سوچنا چاہیے. میں غزوہ بدر سے ریلیٹڈ بات کہ اتنے امریکن لوگ سپر پاور کنٹری کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، کیا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے مہینے ہو گئے ایک ویکسین تک نہیں نکال سکے. بتا دیا کہ تم ذرے تھے، ذرے ہو، ذرے رہو گے، اور میں باکمال ہوں، باکمال رہوں گا، اور میرے آگے جھک جاؤ گے تو پھر میں کسی آگے جھکنے نہیں دوں گا. اگر مجھے راضی کر لو گے سب راضی ہو جائیں گے، رب راضی سب راضی. اگر کسی اور کے آگے جھکے رب کو چھوڑ کر تو پھر وہ در بدر ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا، اور اگر رب کے آگے جھک گئے تو پھر وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو غزوہ بدر کا معرکہ تھا ہمیں اس کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. صاحب ایک آخری سوال میں یہ کرتا چلوں. ہوا یہ تھا کہ کچھ صحابیوں نے منع بھی کر دیا تھا، مال غنیمت کے حوالے سے بھی ایسا کچھ ذکر ہے قرآن مجید میں، تو کچھ صحابیوں نے منع بھی کر دیا تھا اس جنگ کا، اور مگر کچھ صحابی وہاں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے منع کر دیا تھا اس جنگ کا. ایسا بھی کچھ ہے کیونکہ مال غنیمت کا بھی اس میں کچھ ذکر ہے. مال غنیمت تو جنگ کے بعد ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے، یعنی جنگ آپ فتح کر چکے
اس کے بعد مال غنیمت کا پروسیس ویسے یہاں پر کسی کچھ صحابیوں نے منع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے؟ ویسے جو معتبر مورخین ہیں، معتبر جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں سے تو ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تربیت ہوتی ہے بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی عرفہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قدم شانہ بشانہ ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مکے سے آئے تھے مدینے میں، پہلے مکے سے مدینے آئے تھے، تو وہاں کے مکے کے لوگ، مدینے کے لوگوں نے مطلب کہ رہائش بھی دی تھی، پھر اس کے بعد مکے کے لوگوں نے یہ کہا کہ مکے کے لوگ جو مدینے کے جو لوگ تھے وہ بھی وہ ہو گئے تھے کہ نہ میں اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ غزوہ بدر آ گیا تھا. دراصل یہ واقعہ ایسے تھا کہ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی کو حکم دیا تھا کہ ان سے جنگ و جدال کرو. تو پھر کچھ جیسے ہوتے نا، جیسے آج کل کے بھی لوگ ہوتے ہیں پلپلے سنی، اس ٹائپ کے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہٹ گئے کہ یار یہ تو تعداد میں کم ہیں، پھر ہم کیا کریں گے، ہم بھی اس کے اندر مطلب پس جائیں گے. تو لیکن جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جو مکے سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے تھے، وہ شانہ بشانہ قدم بقدم پیارے آقا کے ساتھ تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بیمار ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ کہا کہ جینا بھی تو پیارے آقا کے ساتھ اور مرنا بھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں یہی چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا، وہیں کے جو لوگ تھے جو کیونکہ انہوں نے وہاں پر، مگر وہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ہاں مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں، اور وہ ایک ایسی جنگ جو صرف مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور وہاں پر جب، اور اس جنگ کے اندر جو ایک بہترین بات ہے نا، یہ اسلام کی پہلی جنگ. دیکھیں جنگ کے بارے میں کسی نے کسی کو سکھایا نہیں ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیں کہ جب جنگ کا وقت آتا ہے تو صف بندی کی جاتی ہے. صف بندی کر کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کفار کا بھی تو ذرا ملاحظہ کر کر آؤ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں، آ کر خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اور ہم میں جو ایک بات ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صف بندی اتنے منظم انداز سے کھڑے ہوئے، لیکن وہ منظم انداز سے نہیں کھڑے ہوئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سکھایا نہیں، لیکن وہ پھر بھی سپہ سالار ہیں. علامہ صاحب ہمارے پاس وقت صرف 2 منٹ ہے، تو میں ایک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے جو اس جنگ میں مطلب جس طریقے سے، اگر ان کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے، مولا علی کرم اللہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ وہ حیدر کرار ہیں، ان کی شجاعت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سنا ہے حضرت حمزہ اور مولا علی کا جو ایک جوڑ بنا تھا، پر وہاں جا کے انہوں نے پہلے ہوا یہ تھا کہ کفار میں ایک صحابی، کیونکہ پہلے جو جنگ ہوتی تھی وہ چند لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، تو پہلے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مہاجرین تھے ان کو بھیجا گیا. تو جو کفار کا تھا، میرے نام ذہن میں نہیں ہے، عتبہ تھا شاید، عتبہ تھا، اس نے کہا، وہ اس کا بیٹا تھا اور اس کا کوئی ایک کہا کہ ہم تو انصار ہیں، تمہارا اور ہمارا جوڑ کیا بنتا ہے، تم بھیجنا ہے تو کسی ہمارے جوڑ کو بھیجو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں. اور پھر یہ جوڑ بنتی ہے. اور تاریخ نے دیکھا، وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی شجاعت، ان کی بہادری بھی گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے جا رہے تھے، کیونکہ اس دل کے اندر جذبہ تھا، تو وہ ایمان کا جذبہ تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ یار ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا، ہماری جان چلی جائے گی. بس اگر آج ایک مقصد تھا تو وہ دین اسلام کی سر بلندی تھی، دین اسلام کو ہی پرچار تھا، اپنی جان کا کچھ نذرانہ نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت علی المرتضی میدان میں گئے اور کفار اسلام کو لتھر بتر کر دیا. اور آخری بات، جو 70 کفار اس میں مارے گئے، اسی طریقے سے 70 کو قیدی بنا لیا گیا. اور ہمارے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان 14 غالباً اس میں شہید ہوئے تھے. اور پھر 22 رمضان مبارک کو مدینہ الرسول علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں یہ پورا قافلہ رواں دواں ہوا. اسی کے اندر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا بدر کا چکر لگایا، کہا کہ یہاں پر یہ ابو جہل مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا. جس کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ
नौशेबा कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। रावी ने वल्ला कसम खाकर कहा कि जब बाद में देखा गया ना तो 1 इंच इधर से उधर नहीं था, जहां पर जिसका निशान लगा था वो औंधे मुंह पड़े वहीं पर मरा पड़ा। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है। बहुत अच्छी मजे की बात तो ये भी थी वहां पे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बात यहाँ पर भी हमें मतलब कर दी थी, क्लियर कर दी थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु जब ये लोग मर गए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा कि देखो अब मतलब कि वहां पर ये भी बात क्लियर हो गई थी कि मुर्दे सुनते हैं। तो आप उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो करते तो। वैसे तो मुर्दे सुनते हैं, जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर भी आया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों पर वावेला ना मचाओ क्योंकि वो तुम्हारी आवाज को यहाँ तक के कदमों की आहट तक को सुनते हैं, हमसे ज्यादा। लेकिन वो अपनी क्या कहते हैं तब्दीली नहीं लाते, अपने हैंड वगैरह नहीं उठा पाते, वो रब तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक, लेकिन वो जरूर सुनते हैं, उनकी अकलें भी सलामत रखती हैं, वो बोलते भी हैं लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक कि तुम हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीर हदीस मुबारका है कि जब कब्र पर मुर्दे को अंदर लेटा दो तो उस पर तलकीन करो क्योंकि वो तुम्हारी तलकीन सुनता है। तुम उसका अच्छी तलकीन करो ताकि जिस तरीके से आज मैं और आप बैठकर यहाँ पर दिल बहला रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं तो एक अच्छी हमारी बातें हो जाती हैं, गुफ्तगू हो जाती हैं। प्यारे आका ने फरमाया कि वहां पर बैठकर उससे गुफ्तगू करो ताकि उसका कब्र के अंदर दिल लग जाए। तो ये अकीदा जरूर रखना चाहिए कि अगरचे इस जान से रूह निकल जाती है लेकिन वो मुर्दा सुनता भी है। अच्छा अल्लामा साहब, हुआ ये था कि वहां पर जब ये लोग कत्ल हो गए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा देखो मेरा रब बहुत बड़ा गफूर रहीम है और तुम लोग कहने आए थे कि हम तो तादाद हमारी ज्यादा है और हम तो तुम्हारे खुदा से भी लड़ सकते हैं। तो वहां पर ये अगर आपको मौजू थोड़ा सा अगर इस पर बात हो जाए कि वो क्या हुआ था, वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अल्फाज थे जो वहां पर कहे थे? फिलहाल इस बारे में तो मेरा मुताला अभी मैं कर नहीं आया तो मगर ये चीज मैंने पढ़ी है कि वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत उमर फारूक ने कहा कि क्या नबी पाक मुद्दे भी सुनते हैं? तो वहां मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात क्लियर कर दी। जो हमारे आजकल जो लोग कहते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते, मगर ये कि वहां पर ये बात क्लियर हो गई थी कि मुर्दे भी सुनते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा अल्लामा साहब, कई हमने रिवायतों में पढ़ा है कि 70 मुहाजिरीन थे, हिजरत करने वाले थे और बाकी अंसार थे, क्या ये दुरुस्त है? मैंने इब्तिदान भी इस बारे में अर्ज की थी कि इसमें कुछ अंसार थे, कुछ मुहाजिरीन थे, लेकिन मुकम्मल तादाद मेरे जहन में भी वैसे तो सुना है कि मुकम्मल तादाद 313 ही ज्यादातर लोग बताते हैं और जिसमें से 14 अफराद शहीद हो गए थे, जिसमें से 6 मेरे ख्याल से हिजरत करने वाले थे और बाकी अंसार थे। बाकी अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज वाकई में आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया, क्योंकि हम तो उल्मा की सोहबत में बैठते हैं और हम इन्हीं लोगों से सीखते हैं और बस मेरी तो बस कोशिश होती है कि उलमा कराम से सीखें, क्योंकि आपको पता है उलमा कराम से सीख आज जो मैं इस मकाम पर अल्लामा साहब यकीन माने मैं 2016 से ये कर रहा हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन, उससे पहले मैंने कभी खुद एक अल्फाज भी नहीं बयान करा, मगर मुझे कुछ उलमा कराम हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा नहीं थोड़ा बहुत एटलीस्ट कोशिश करो, अभी से कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आगे जाके एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाओगे। मगर ये कि सारा ये जो कुछ है जो नजर करम है सारा उलमा कराम का है और उलमा कराम की सोहबत में मैं कहता हूँ जो बैठ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अगली दफ़ा भी वक्त देंगे, क्योंकि आज आपने जंग बदर के हवाले से कमाल कर दिया है जिस तरह आपने बताया है। यकीनन उम्मीद है कि आज की इस नशरियात तो कबूल हो गई होगी बेशक। अल्लामा साहब अगर जाते जाते आप कुछ अल्फाज जन्नत टीवी के हवाले से। मैंने जैसे आपसे इब्तिदान भी अर्ज़ की थी कि मैंने अयाज़ भाई से इसी प्रोग्राम मेरे सोशल वेबसाइट पर आया था, मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। मैंने अयाज़ भाई से रब्ता किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला
ایسے لوگوں کی باتیں قبول فرما لیتا ہے کیونکہ دین کے راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا الدین النصیحہ کہ دین نام ہی نصیحت کا ہے. یہاں پر بیٹھ کر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگوں کو نصیحت کی باتیں ہی کرتے ہیں. قال رسول اللہ، رمضان میں روزے رکھا کرو، رمضان میں نماز پڑھا کرو. تو یہاں پر سے یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ کریم آپ کو لازوال عروج نصیب فرمائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن آپ کے عمل میں، علم میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، یقیناً آپ کو آج کی اس نشریات اور اس موضوع پر جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی. اور اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور بس یہ کہ میں میرے محترم بھائی جناب ایاز قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ پھر اس نشریات کا اختتام کریں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. بس 5 سے 10 منٹ ہیں ہمارے پاس اور ایاز بھائی کے لیے یہ 10 منٹ ہیں. انہی سے انشاءاللہ ہم نعت شریف سنیں گے اور ساتھ میں دعائیہ کلام سے اختتام کریں گے. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں، یہ جو غزوہ بدر ہے اس سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ضرور کرے گا. تو بس ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاں نہ ہی دیر ہے نہ اندھیر ہے، وہ ضرور مدد کرے گا. اور جس چیز سے ہم شکار ہو رہے ہیں اس سے بھی وہ ہماری ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ پوری امید ہے ہمیں اس رب کی ذات پر، پوری امید ہے کہ وہ ہماری ضرور مدد کرے گا. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اچھا، تو سب سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، نعتوں کا سما. نعتوں کا سما سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نیکی کا سما. نیکی کا سما میں رمضان کا سما میں الحمدللہ کم و بیش 11 سیگمنٹ ہو گئے ہیں ہمارے. اور نیکی کا سما تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے روز ہم یہ کرتے ہیں. اور نیکی کا سما یہی ہے کہ خدا را آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو ابھی جس حال میں جو لوگ ہیں، پریشان ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کریں. اچھا، میرے پاس میں آپ کو ایک بار یہ بھی بات بتاتا چلوں، ہمارے پاس کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے. تو پلیز اگر آپ ہماری مدد کیجیے، کر سکتے ہیں تو آپ اس نیچے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو مدد ان کو چاہیے ہماری اور آپ کی. تو پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں تک راشن پہنچا سکیں. جزاک اللہ. چھوٹ سا اب سوری یہاں پر تو بریک لیا نہیں جاتا، مگر یہ کہ اب ہم چلتے ہیں ایاز بھائی کی طرف. اور کون سا کلام سنا رہے ہیں ایاز بھائی؟ آج آپ کو فارسی کلام سنانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور بیشتر آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں مجھے، تو بس یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں جنت ٹی وی کے توسط سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. جزاک. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بہت خوبصورت کلام، فارسی کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. تنم تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. دلم تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. دلم بج مردہ پارا
دل میں پچ مردہ آوارا زیگسیا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روزے سیان ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روزے سیان پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگ جرا یا رسول اللہ چوسوئے مرگزر آئے منے مسکیز ناداری چوسوئے مرگزر آری منے مسکیز ناداری فدائے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت پونم جا یا رسول اللہ پنم زہب جانے پوپت مستم بزنجیر دل بستم زجانے پوپت مستم بزنجیر دل بستم نمی گویم کے مغستم سخندہ یا رسول اللہ نمی گویم کے مغستم سخندہ یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بگنہ گرا مکل محروم جا میرا درا یا رسول اللہ پنم فرسودہ جا پارا زیگ جرا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب ہم اپنے اختتامی سما کے اختتامی سما جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. پھر اس کے بعد یہاں پر اس نشریات کا اختتام دعائیہ کلام سے کریں گے. اور میری آپ سے گزارش ہے اگر اے سبز گنبد والے ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. مگر اختتام میں ایک سبز تو اختتامی سما آج کا یہ ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. یوم الفرقان کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. کیونکہ اگر وہاں جیت نہیں ہوتی تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے. وہاں جیت ہوئی ہے, آج ہم یہاں ہیں. اور ہمیں جتنا بس آج کا اختتامی سما یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب نے مسلمانوں کی کیسے جیت کری اور کفار کے منہ پہ کیسا تماچا مارا اور وہ کیسے واپس چلے گئے اور ان کا سارا غرور, تکبر, طاقت سب ان کی ختم کر دی. تو ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت اسی چینل پر اسی سیٹ پر نئے موضوعات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے نعت خوانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. ایک نئے دن کے ساتھ بھی کل آپ سے اجازت ہوگی, ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب
جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا، یا درد بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا درد بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا بھی